آپ نے پڑھا ہے کہ آپ کسی کا چہرہ دیکھ لو تو آپ کا ایک حج ہو جائے، آپ کسی کا چہرہ دیکھ لو تو آپ کا ایک حج مقبول ہو جائے. آپ تلاش کر لیجیے پورا ذخیرہ حدیث. اگر ملے گا تو صرف یہ ملے گا کہ اگر کسی نے محبت کی نگاہ سے اپنی ماں کو اپنے باپ کو ایک بار دل میں دیکھ دیا ہے تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے. صرف حج کا نہیں، حج تو بہت کو لوگ کر کے آ جاتے ہیں، اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ حج کرنے سے پہلے تو کچھ غنیمت تھا، حج آنے کے بعد تو سوچتے ہیں سب کچھ معاف ہو گیا دوبارہ پھر سے شروع کر دیں. اب حج کس کا مقبول ہے یہ تو صرف اللہ جانتا، لیکن یہ گارنٹی کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں انہوں نے اگر ماتھے کی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھ لیا ہے تو فرمایا ایک حج مقبول کا ثواب ہے، اور یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کسی اور کی بات نہیں. یہ سب کس نے تعلیم ہے؟ ہم نے پوچھا جنت کہاں ہے تو کہا کہ تم جنت کہاں ساتوں آسمان سے تلاش کر رہے. ارے جنت تو ماں کے قدموں میں. یہ تصور کسی نے دیا ہے؟ اب یہ تصور اسلام نے دیا، یہ تصور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، یہ تصور اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں دیا. یہ ہے فرمایا ایک عالم دین ان کی والدہ کا انتقال ہوا. یہ بات جب میں نے پڑھی تھی نا تو آپ یقین جانے کیسی کیفیت ہوئی تھی. جب ماں کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کسی نے کہا کیوں اتنا رو رہے ہو؟ ماں ہے سب کی چلی جاتی ہے. کہا صرف ماں چلی جاتی تو غم نہیں تھا، میری تو جنت بھی جا رہی ہے. صرف ماں چلی جاتی تو کوئی بات نہیں تھی، میری تو ماں بھی جا رہی ہے، میری جنت بھی جا رہی ہے. یہ تصور کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں پھر ایک صرف بات ماں کی نہیں، اگر شوہر اور بیوی وہاں بھی حقوق دیکھنے برابر ہے. قرآن کہتا ہے، ہمارے ایک استاد نے ایک مفہوم ادا کیا تھا اس کا، ایک ہوتا ہے دوسرے کا لباس، ایک ہوتا ہے دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کی لاج ہوتا ہے. تو لباس جس طرح جسم کو ڈھانکتا ہے اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی کے عیبوں کو ڈھانکنا ہے، بیوی کو اپنے شوہر کے عیبوں کو ڈھانکنا. منع کیا ہے اسلام نے کہ کوئی بھی اپنی بیوی کی بات باہر کسی دوسرے سے نہ کرے، اور کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی بات باہر کسی اور سے نہ کرے. قرآن نے اسے جو بیان کیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تو ان کا لباس. سبحان اللہ. اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اسلام نے کیا دیا. اللہ کی جہاں میں ظلم تو دی رکھی، نہ کہیں اجالا نہ روشنی، وہ جب ظہور محمدی کشفت حجاب جمال. حضور علیہ السلام کا ارشاد دیکھیے، آپ یاد رکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کا اپنا مزاج، کسی کا مزاج کیا کسی کا مزاج کیا، لیکن قرآن نے جو مزاج بتایا، حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ. اب آج اگر آپ اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم میں سے بہتوں کے گھر آباد ہوتے ہیں. دیکھیے میں کہوں کہ تم میں بہترین یہ شخص ہے، تم کہو کہ ہم میں بہترین یہ شخص ہے، ہماری بات کا کوئی وزن نہیں. ضروری نہیں کہ ہمارا تجربہ ٹھیک ہو، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، مگر جو بات اللہ کے رسول نے فرما دی وہ پتھر کی لکیر ہے، نہ اسے قیامت تک کوئی مٹا سکتا ہے نہ اسے کوئی مٹا پایا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا شخص وہ ہے، اچھا شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. کس نے تعلیم دی؟ اسلام نے تعلیم دی.
پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، سرکار تو بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے دیکھا خوش ہو گیا، دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے، اپنی شہزادی کو گلے سے لگا کے بہت دیر تک رکھا۔ سرکار نے اس رسم کی مخالفت کی جس زندہ بچیوں کو درگور کیا کرتے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ نے، اے میرے پیارے صحابیوں سنو، اگر کسی کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی، کتنی؟ کسی کو اللہ نے اگر 3 بیٹیاں عطا کی اور اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کی، ان کی کفالت کی اچھے سے، ان کی ذمہ داری نبھائی اچھے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری اچھے سے نبھائی، حتیٰ کہ جب وہ پیور ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا اچھی جگہ۔ یا رسول اللہ، پھر فرماتے جانتے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ اپنا ہاتھ اٹھایا سرکار نے، پھر 2 انگلیوں کو ایسے کیا اور دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا کہ میرے اور اس کے درمیان جنت میں بس اتنا فاصلہ ہو، جنت میں اتنا قریب ہو، اس کو ویٹ کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھو ہمارے سماج میں کیا ہے، ہمارے یہاں بھائی میں تو دیکھے آپ صبح سے بیٹھتا ہوں، آپ کو پتا ہے کسی دن 60 70 80 100 150 کتنے لوگ آتے ہیں، بچوں کے طالب بھی ہوتے ہیں، اللہ عطا فرمانے والا۔ کبھی کسی نے بیٹی ہلو کیا ہوا ابھی آواز دیکھو، آواز میں بھی کم نہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بڑے شوق سے آئے گا، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے آئے، بیٹی پیدا ہوئی کیوں؟ کیونکہ ہم سماج جو ہے نا وہ سماج کے زیر اثر ہے، ہم بھول گئے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کیا دی، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی رتبے کیسے بیان فرمائے۔ ارے اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا سنو، اگر کسی کی 2 بیٹیاں بھی ہوں تو بھی اس کو یہ صلہ عطا ہوگا۔ پھر فرمایا سنو بیٹیاں تو ہیں، اگر بیٹیاں نہ ہوں اور اگر کسی شخص کی 3 بہنیں ہوں اور ان نے اپنی بہنوں کی صحیح پرورش کی ہو اور بہنوں کی ذمہ داری سے دوش ہوا ہو، اس کی کفالت کی ہو، ان کا نکاح کرا دیا ہو، فرمایا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو۔ بہت سے ایسے ایک شخص کی کئی بہنیں تھیں، کئی بہنیں، اس نے نکاح جانا کس سے کیا؟ ایک بوڑھی عورت سے نکاح۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے ایک بوڑھی عورت سے نکاح کیا، تم تو جوان ہو، تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ ہمت کی ہے، طاقت کی ہے؟ تو کہا میری 3 بہنیں ہیں، ان کو ماں تو لا کے دے نہیں سکتا، مگر ایک بوڑھی عورت لا کر دے دی تاکہ اس کے اندر ماں کی شفقت یہ دیکھ، تاکہ اس کے اندر یہ ماں کی محبت دیکھ۔ تو اب جب دیکھو کہ جب وہ اپنے شوق اپنی خوشی کو ایسے قربان کرے گا تو یقیناً مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو جنت میں آرام عرض یہ کر رہا ہوں، ہمیں محبتوں کا پیغام دیا گیا۔ میں آج بھی سوچ رہا تھا، بس آخری الفاظ میں کیا ٹائم ہے؟ بس آخری 10 منٹ۔ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تو محبت کی باتیں کرتے کرتے نہیں تھکتے، ہمیں لگتا پوری ہی نہیں ہوگی، پوری کیا ہوگی، اتنی سی بھی محبت کی عطا کی باتیں، نہ جانے لوگوں کو نفرتوں کی باتیں کہاں سے آ جاتی۔ ابھی میری دہلی میں ایک پروگرام تھا 4 دن پہلے، میں وہاں تھا، دعائیں مفتی صاحب سے میری گفتگو ہوئی اور وہ ایک طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ صاحب میں نے بڑے بڑے خاندانوں میں گیا، بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں گیا، بڑے بڑے پیروں میں بھی گیا، لیکن صاحب اتنی گندی زبان کہیں نہیں سنی جتنی فلاں علاقے کے لوگوں کی گندی زبان، تو اپنے آپ کو بہت بڑا وہ کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں جن کی زبان سے صرف نفرتیں پیدا ہوں، ایسے لوگوں کی محفلوں میں جانے کی ضرورت نہیں جو صرف توڑنے کی بات کریں، ایسے لوگوں کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں جو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی بات کریں۔
ارے تم تو کہنا کہ ہم اس محبوب کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جو رسول جب آیا ہے اس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، اس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اس نے محبتوں کا پیغام دے دیا ہے، اس نے الفتوں کا پیغام دے دیا ہے۔ ارے بلکہ ہوا کیا ہے کہ منہ کھول کر بتائیں خلیفان مصطفیٰ کس دن کہاں پہ کس کو ستایا ہوا، کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتا تو حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو ستایا ہو، کسی کو نقصان پہنچایا ہو، کسی کے مخالفت کی ہو۔ ارے وہ تو ایک ہی پیغام دے کے آئے تھے، وہ پیغام محبت ہے، وہ پیغام رحمت ہے۔ آج حضور دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ظاہری زندگی ہے، جس زندگی کو کہتے ہیں کہ آپ نے محبت کا اعلان کیا ہے، وہ زندگی 23 سالہ زندگی پوری دنیا میں۔ اگر آپ جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ملے گی جس کی 23 سالہ زندگی میں وہ اثر ڈالا ہو کہ دنیا کا کوئی ملک ہو، کوئی خطہ ہو، کوئی شہر ہو، کوئی صوبہ ہو، کوئی محلہ ہو، ایسا نہیں ہے جہاں ان کے نام ریحانہ پائے جاتے ہیں، جہاں ان سے محبت کرنے والے نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے تھا کہ اللہ فرماتا ہے لعلی خلق عظیم، میں محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز۔ اس لیے آپ یاد رکھیں یہ میرا جو پیغام ہے آخری محبتوں کا پیغام ہے، محبتوں کا پیغام، اور ہم لوگ خانقاہی بھی ہیں، ہم لوگ نسبت والے بھی ہیں، اور خانقاہوں سے ایک ہی پیغام ہے، محبتوں کا پیغام، جوڑنے کا پیغام ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات مجھے پتا چلی تھی، کبھی میں نے پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، اونچے اونچے تختوں پر بیٹھنے والوں کے قبروں کو ویران دیکھا ہے، ان کے محلوں کو ویران دیکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جوڑنے کا کام نہیں کیا، توڑنے کا کام کیا۔ اور یاد رکھیں یہ جو میں نے آج کل تو نشے بہت ہو گئے، شراب والا تو عام ہے، دوسرے وہ انجیکشن والے نہ جانے کون کون سے نشے، جی خوب تو پیچھے سے مل رہی ہے تبھی تو نشے خوب عام ہو رہے، تو یہ نشے بہت ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ نشہ صرف اسے برباد کر رہا ہے تو یہ نشہ کر رہا ہے، یہ نشہ صرف اسے برباد کر رہا ہے جو یہ نشہ کر رہا ہے، مگر سب سے خطرناک نشہ کائنات میں جانتے ہیں کون سا نشہ ہے؟ کرسی کا نشہ، اقتدار کا نشہ ہے، حکومت کرنے کا نشہ ہے، اور یہاں آدمی اکیلا برباد نہیں ہوتا، پوری پوری قومیں برباد کر دیا۔ سب سے خطرناک نشہ جو ہے وہ اقتدار کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اقتدار کی ہوس نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آپ اپنا جواب ہمیشہ محبتوں سے دیں، آپ اپنا جواب ہمیشہ اتحاد سے دیں۔ اب میں یہی کہوں گا کہ جب کوئی حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا تو ہمارے دل کو تکلیف ہو۔ اب میں صرف آپ سے پوچھوں گا، یہ ہماری آتا کہیں گے آگے صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارے باپ کو کوئی کچھ کہے تو دل کو تکلیف ہوگی کیا؟ جسے ہوگی وہ بولے گا، ہمارے باپ کو کہے تکلیف ہوگی کیا؟ ہماری ماں کو کہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی محبت، نہ بھائی کی محبت، نہ بیوی کی محبت، نہ بچوں کی محبت، دنیا کی کسی چیز کی محبت نہیں جب تک سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ جب تک سب سے زیادہ رسول کی محبت نہیں، ایمان نہیں۔ اب بتائیے کوئی حضور علیہ السلام کو گستاخی کرتا ہمارے دل میں تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ پھر کوئی ہمیں کسی کو اپنا وہ مانے لیڈر بھائی ان سے کہیں بھیا تھوڑا احتجاج کرنا
وہاں چلنا ہے، ذرا اپنا میمورینڈم دینا ہے کہ بھائی ہمارے سرکار کی گستاخی کی ہے تو ہم اس کا میمورینڈم دیتے ہیں اور ہمارے دل کو تکلیف ہوئی ہے لہٰذا اس طرح ایکشن لیا جائے. بہت اچھی اتنی سی بات. بھیا بھیا کہنا ہے میرا کوئی مطلب نہیں اس سے، مجھے کوئی مطلب نہیں اس سے، تم جانو تمہارا کام جانے. پکی بات ہے جن لوگوں کے سامنے ہوئی ان سے بھی پوچھ لیجیے، جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ان سے بھی پوچھ لیجیے. مگر ہمارا حال تو عجیب ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر سرکار کی گستاخی ہوئی ہے میں اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گا. اور ہم ہیں کہ جب وہ سرکار کے نام سے جھنڈا اٹھاتا ہوں اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. چلو بھیا چلو بھیا چلو بھیا سرکار کا نام. سب دکانداری ہے، سب دکانداری ہے، یہ محبت نہیں ہے. ہم صرف اتنا کہیں گے کہ پیغام دو تو محبتوں کا دو، پیغام دو تو الفتوں کا دو. جہاں سے نفرتیں ابھرتی ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں، جہاں سے عداوتیں ابھرتی ہیں کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں سے خود تو عدالت کی بات ہوتی ہے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کائنات کے محبتوں کی خوشبو ہے، جس نے کائنات کو الفت کی خوشبوئیں پھیلا دی ہے، جس نے کائنات میں چاہتوں کی خوشبوئیں پھیلا دی ہے. ارے آج بھی جب کوئی محبت کرنے والا آتا ہے تو ہم ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کو تو ایک قدم چلتا ہے ہم 10 قدم چل کے اس کا سینے سے لگا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ کی آمد. حضرت علامہ مولانا مفتی حسن میاں قدیری. میں اسی لیے آپ سے ایک آخری بات کروں. میں سمجھتا ہوں جو میں نے کہا شاید آپ تک پہنچ گیا، اور اگر پہنچ گیا ہے تو تبرک لیں اور آرام سے اپنے گھر جا کر پھر وہاں پہ ذکر کریں. سمجھ گئے؟ آپ نے اپنے گھر جا کر وہاں پر ذکر کریں. کہیں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کہیں ایسی جگہ کچھ بھی نہ کریں جہاں پر کوئی تھوڑی سی بات پڑے اور کوئی دلچسپی نہیں ہو کسی کا کچھ. آپ یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے. اللہ نے چاہا ہے تو ہم آ گئے ہیں، اللہ نے چاہا ہے ہم نے جشن منا رہے ہیں. پھر انشاءاللہ العزیز یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں پر سکون کے ساتھ جس سکون کے ساتھ آئے تھے اسی سکون کے ساتھ جائیے. جو محبتوں کا پیغام لے کر آئے تھے وہ محبتوں کا پیغام آپ ساری دنیا میں پھیلائیے اور جائیے. اور انشاءاللہ اور پھر میں ایک بات اور، جب یہ لنگر کا ہو تو کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ سب ایک دوسرے کو بانٹیں. بھیڑ اس طرح سے نہ ہو کہ تکلیف ہو، اور ایک طرف کا انشاءاللہ انتظام تو کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز مجھے سننا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک روز یوں جبریل سبحان اللہ. کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہے. جبریل کے کہے ہوتے شاہ محمد کی قسم، شاہ محمد کی قسم آباد کر دیتا میرے خدا کر دیتا بسیار ارے تیری طرح تیری طرح یہ کہ کچھ سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ذات پالنا قادریہ نقشبندیہ کیانیہ سمروردیہ شمبالیہ مداریہ قلبیہ فردوس شعریہ بصیریہ قدیریہ اشرفیہ نبیہ جہانگیریہ گلداریہ جملہ سلاسل کی والیہ کی بارگاہ میں سب یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اس محفل کو ہماری اس جشن کو ہماری اس حاضری کو ہماری ان شرکتوں کو اپنی بات میں قبول فرمائے. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو دارین میں اس کی جزا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے
ملک میں امن و امان قائم رہے، یا اللہ محبتیں قائم رہے، بھائی چارہ قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نفرتوں کا بازار ختم کرے، یا اللہ نفرتوں کی دنیا ختم کرے، یا اللہ محبتوں کی خوشبوئیں مہک، والا محبتوں کی خوشبوئیں مہک، والا محبتوں کی خوشبوئیں مہک، یا اللہ بالخصوص یقیناً تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات ہے، اور جب آمد کی رات ہوتی ہے، آمد کی گھڑی ہوتی ہے، تو سبھی کے گھر سے کوئی محروم نہیں جاتا۔ یہ ساری دنیا تیری ہے، سارا عالم تیرا ہے، سب کا مالک وہی ہے، سب کا خالق وہی ہے۔ یا اللہ تیرے حبیب کا ہم صدقہ مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو بے اولاد ہیں اپنے حبیب کے صدقے اس مبارک رات کے تبسل ان تمام کو صاحب اولاد کر، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر، جن کی اولاد ہیں مولا ان کو ماں باپ کا تابعدار بنا، مطیع و فرما بردار بنا، اپنا اور اپنے حبیب سے سچا عشق کرنے والا بنا، اپنا اور اپنے حبیب سے سچی محبت کرنے والا بنا، اپنا اور اپنے حبیب کا سچا وفادار بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن گھروں میں مریض ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس مبارک رات کے توسل یا اللہ ان تمام مریضوں کو شفا فرما، صحت تامہ نصیب فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل تصدق جو لوگ کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، یا اللہ تنگ دستی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان تمام کو باروزگار کر، یا اللہ جن کے کاروبار بند ہیں، جو قرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار کو کشادہ کر دے، کہ رزق میں وسعتیں عطا کر دے، بارے قرض سے دوشی عطا کر دے۔ ہم سبوں میں اتفاق محبت قائم کرے۔ آج جن جن حضرات نے ہماری مدد کی اور محنت کی، بالخصوص ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، بوڑھے، مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی، مدد یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ آ جائیں تو ہمت بڑھ جاتی ہے، مدد ایسے بھی ہوتی ہے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یہ بھی مدد ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں اجتماعی عبادت کا تصور ہے، نماز تو اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو جماعت کا ثواب ہے وہ تنہا نماز کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب میں اکیلے دعا مانگوں، میں گناہ گار ہوں، میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں، لیکن ہم سب یہاں کھڑے ہیں، کیا خبر کون ان میں اللہ کا مقبول بنتا ہو، میری دعا پہ آمین کہتے ہو، اس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول۔ اس لیے ہم سب جب اکٹھا ہوتے ہیں، 40 ایمان والے ہوں تو ایک اللہ والا ضرور ہے، تو بالخصوص ان حضرات کو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے، جو بچے ہیں یا اللہ ان سب کو نیک صالح دراز کی عمر بالخیر عطا فرما، یا اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرما۔ یہ ہمارے جو پولیس پرشاسن کے لوگ، جو بھی انٹیلیجنس والے، جو بھی انہوں نے ہماری مدد کی، ہم سب دعا گوئیں یا اللہ انہیں بھی ترقیاں عطا فرما، یا اللہ ان سب کو بھی ترقیاں عطا فرما، اور مولا تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم سبوں کو بھی اپنے ملک کی خدمت کی توفیق دے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کا حصہ وطن کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں میں یہ محبتیں قائم رکھے اور اپنی خالص عبادت کی توفیق دے، اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر رہے ہیں پروگرام، یا اللہ ہر سال دن پوری رات چوگنی ترقی، یا اللہ آنے والے سال ایسے ہوں کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر بھی ذکر کریں، اور مولا تیری جو راہیں بنائی ہوئی ہیں ان سڑکوں پر بھی تیرے نبی کے نعرے لگاتے ہوئے محبتوں کا پیغام دیتے ہوئے، یا اللہ یہ سلسلہ محبت بنائے، اور جن جن حضرات نے شرکت کی ہے پھر کہوں یا اللہ دنیا میں بھی انہیں جزا عطا فرما، یا اللہ کاروبار کے راستے سب کے کشادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایمان پر زندہ رکھ، اور میں سمجھا تو چکا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے،
زبردستی کی بھیڑ کا حصہ نہ بنے. بس اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی ان حاضری کو قبول فرما دے رحمتک یا ارحم الراحمین. بحق تمام حضرات جنگل مل کر یہ کار میں تشریف لے جائیں ضرور. وہ تو ہمارے بھائی نے شاید کام کرا ہوگا. ہاں، آرام سکون کے ساتھ کوئی شکایت نہیں. آؤ بھائی.